السلام علیکم. میں درویش کے پاس گیا. میں نے کہا درویش یہ بھارت میں مومتا دیبناتھ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے جس معاشرے میں گفتگو ان موضوعات پر ہو کہ کھڑا کیوں نہیں ہوتا، بڑا کیوں نہیں ہوتا، کون سی دوائی کھائی جائے، کتنی ٹائمنگ ہونا چاہیے، کس حکیم کے پاس جانا چاہیے، کتنی دیر کی چیز. میں نے کہا درویش، کہنے لگے اب برا کیوں لگ رہا ہے یار، جب پورا معاشرہ ہر جگہ بیٹھ کے تیری ماں کی تیری بہن کی کرتا رہتا ہے تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. میں نے کہا کہاں کی بات آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میں تو انڈیا کی بات کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں انڈیا سے ہوائیں یہاں پر آتی ہیں، انڈیا کا طوفان یہاں پر آتا ہے. ابھی اس معاملے میں یہ بات مت کرو کہ یہ بھارت میں ہوا ہے. ہم پہلے ایک تھے اور ابھی بھی بہت قریب ہیں. اور اگر تم کس بات پر خوش ہو رہے ہو، کیا تمہیں نہیں پتہ مئی میں شیخو پورہ میں کیا ہوا تھا؟ 3 گارڈ نے مریضہ کے ساتھ مل کے کیا کیا تھا؟ تمہیں نہیں معلوم؟ 4 دن پہلے اپارا میں کیا ہوا اسلام آباد میں؟ میں نے کہا درویش، کہنے لگے بھائی اس سوچ سے نکل آؤ کہ ہم خوش نصیب ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ایک ہی ذہن ہے، ایک ہی ذہنیت ہے. آج بھی بھارت میں 24 گھنٹے میں پورن سائٹس پر جو سب سے بڑا نام، سب سے زیادہ نام سرچ کیا گیا ہے وہ مومتا کا کیا گیا ہے. لعنت ہے ایسے لوگوں پہ. میں نے کہا درویش، کہنے لگے بھائی معاملات ہاتھ سے نکل چکے ہیں، لوگوں کا ذہن گندا ہو چکا ہے. میں نے کہا پر اسپتال انتظامیہ تو وہ تو کچھ روک سکتی تھی، شاید وہ ہیومن ٹریفکنگ، آرگن ٹریفکنگ کے حوالے سے بات کر رہی تھی. کہنے لگے چاہے اسپتال انتظامیہ نے کیا ہو، وہاں کی سیاسی جماعتوں نے کیا ہو، ایم ایل اے کے بھائی نے کیا ہو، یا جس نے بھی کیا ہو، 10 لوگوں نے ریپ تو کیا ہے نا. کیا عام بات ہوتی ہے؟ میں نے درویش، کہنے لگے ایسی چیزیں جب متواتر ہوتی ہیں تو اس وقت پھر تھوڑی خدائی کانپتی ہے، پھر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. میں نے کہا تو کیا یہ چیزیں رک جائیں گی؟ کہنے لگے ہاں بہت اقدامات کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے تم یہ پوچھ رہے ہو یہ چیزیں رک جائیں گی. میں نے کہا ایسے لوگوں تو پکڑ کے پھانسی دینا چاہیے. کہہ رہے ہیں ریپ کے مجرم کے لیے سب سے آسان سزا پھانسی ہے، 2 منٹ میں مر جائے گا، یا اس سے بھی آسان سزائے موت ہے، زندگی بھر جیل میں روٹیاں کھاتا رہے گا. میں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہنے لگے پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں، ریپ جو یہ لوگ کرتے ہیں ان کی مثال بنانا پڑے گی. جس جگہ سے یہ ریپ کرتے ہیں جو عضو استعمال ہوتا ہے اس کو کاٹ دینا چاہیے، سگنل پہ لٹکا دینا چاہیے. سگنل سے قومیں بنتی ہیں نا ٹریفک سے. میں نے کہا ہاں. کہہ رہے ہیں اسی ٹریفک جگہ پر چورنگیوں پر ان لوگوں کے کاٹ کے کھڑے کر دینا چاہیے. زندگی بھر دیکھتے رہیں گے کہ جس چیز سے انہوں نے ریپ کیا تھا نا ان کو یاد آتا رہے گا، ورنہ جیل میں صرف یہ خوش ہوتے رہیں گے ہم نے کیا کیا تھا. تم نہیں سمجھ سکتے، یہ پاگل لوگ ہوتے ہیں، یہ درندے لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا تو کیا صرف یہ درندے؟ کہہ رہے بھائی معذرت کے ساتھ پوٹینشلی بہت سے درندے ہیں جن کو موقع نہیں ملا، لیکن چونکہ ان کو موقع نہیں ملتا اس وجہ سے وہ کر نہیں پاتے، ورنہ موقع ملے تو وہ ایسی تیسی کر دیں. میں نے کہا درویش آپ کچھ زیادہ بول رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں کیا زیادہ بول رہا ہوں؟ اس سے بڑا حیوانیت کا واقعہ کیا ہوگا کہ 10 لوگوں نے مل کے اسپتال کے سیمینار ہال میں ایک لڑکی کا ریپ کر دیا. میں نے کہا درویش ہو سکتا ہے اس لڑکی نے چھوٹے کپڑے پہنے ہو. کہنے لگے ہاں یہاں جو تمہاری سوچ ہے نا اس کو سلام ہے، اور تمہاری سوچ کو سلام کے ساتھ ساتھ لعنت اس لیے بھی ہے کہ جتنے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں ان میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو تمہارا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے کہ ریپ کر دو گے؟ اگر کسی لڑکی نے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے اس کا ریپ کر دو گے، تمہیں اس کے کپڑے پسند نہیں آئے اس کا ریپ کر دو گے. میں درویش کہنے لگے بھائی اس واقعے کو محسوس کرنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، اور اگر تم اس کو محسوس نہیں کر سکتے اور وضاحتیں دو گے، وجوہات دو گے، اس کا مطلب تم بھی درندے ہو. میں نے کہا درویش، کہنے لگے میں جذباتی بات نہیں کرتا، یہ پاکستان انڈیا کا معاملہ ہے، ایک ہی خطہ ہے. ذرا اپنے گھر پہ رکھ کے سوچو کہ تمہارے گھر والے کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا. میں نے کہا درویش دیکھیں آپ گھٹیا بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ایسے واقعات جگہ کے، وقت کے اور کسی قوم کے محتاج نہیں ہیں، نہ ہی مذہب کے محتاج ہیں. ریپ کرنے والا ہندو مسلمان کوئی بھی ہو فرق نہیں پڑتا، ریپ کرنے والا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو فرق نہیں پڑتا. لیکن ہاں اگر روکنے والے اس کو خاموش ہو جائیں گے تو پھر چیزیں ہوتی رہیں گی، پھر ہمت بڑھتی رہے گی، پھر ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا، ان کو لگام دینے والا نہیں ہوگا. تمہارے معاشرے میں وہ پھل، وہ بیج جو تم لوگوں نے بوئے تھے اب سامنے نظر آ رہے ہیں. وہ ذہنی گندگی جو سڑکوں پر بکتی ہے اب نظر آ رہی ہے، وہ گندی حرکتیں، وہ گالیاں، وہ گندی سوچ، یہ حکیم، یہ چھوٹا، یہ بڑا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، وہ اب نظر آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن کتنے گندے ہو گئے. ارے ان 10 میں سے ایک تو انسان ہونا چاہیے تھا یار.
ان میں سے ایک تو انسان ہوتا، 9 کرتے، ایک 10واں روک لیتا، مر جاتا، کم از کم دنیا میں مثال قائم کر دیتا۔ آج انڈیا کی موویز ریلیز ہو رہی ہیں، کروڑوں روپے کما رہی ہیں، پاکستان میں گولڈ میڈل کا جشن منایا جا رہا ہے، لیکن اس واقعے پر صرف ڈیجیٹل میڈیا پر تھوڑی سی توجہ ہے، سرکاری سطح پر کوئی نہیں سوچ رہا۔ ایسے واقعات لعنت ہوتے ہیں، ایسے واقعات سوالیہ نشان ہوتے ہیں، ایسے واقعات جھنجھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اگر نہیں جھنجھوڑا جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا درویش ہم پاکستانی ہو کے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا انڈیا کے شہر چلے جائیں جہاں پر یہ ہوا ہے؟ کہنے لگے یار تم کیسی بیوقوفوں بچوں والی باتیں کرتے ہو کہ وہاں پر جاؤ گے، اپنے ملک میں سنبھال لو بھائی۔ کم از کم ایک واقعہ ہوا ہے جس کے بعد اس قوم کی بیٹیوں کو، لڑکیوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا لیکن یہاں تو خواتین بہت پروپیگنڈا کر رہی ہیں۔ کہہ رہے ہیں یار ایک بات سنو، میں تم سے دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ اپنے آپ پر رکھ کے سوچو، کوئی بھی نارمل عورت ہوگی وہ پاگل ہو جائے گی، وہ خوف کا شکار ہو جائے گی۔ ظاہری سی بات ہے بھائی، ہر مرد سے ڈر لگے گا، گھر کے مرد سے بھی ڈر لگے گا، باہر کے مرد سے بھی ڈر لگے گا۔ میں نے کہا درویش کہنے لگے تھوڑا تسلی سے دماغ کھول کے سوچو تو سمجھ میں آئے گا کہ تم کہہ کیا رہے ہو، تم سوچ کیا رہے ہو، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے جس کو اتنا آسان لے رہے ہو اس کی نوعیت کیا تھی۔ شاید تمہیں معلوم نہیں ہے اس واقعے نے 1,50 کروڑ لوگوں کو ہلا دیا ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا، کوئی تو اس نے چیخیں دی ہوں گی، کوئی تو کسی سے اس نے مدد مانگی ہوگی، کوئی تو اس کے آنسو نکلے ہوں گے، جبھی تو 1.5 کروڑ لوگ، 1.5 ارب لوگ یہ سوچ رہے ہیں۔ میں نے کہا درویش کہنے لگے نہیں، لیکن سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا، اب روکنے سے ہوگا۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اس کے ملزم ہیں، جو بھی اس کے قصوروار ہیں، جب تک ریپ جس چیز سے کیا نہیں جاتا ہے اس کو کاٹ کے چورنگی پہ لٹکایا نہیں جائے گا، تم میری بات کو غلط سمجھ لینا، تم میری بات کو فوج سمجھ لینا، لیکن اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھ کاٹنے سے نا ریپ نہیں رکتے، ٹانگ کاٹنے سے ریپ نہیں رکتے، جہاں سے ہوتا ہے اس کو رکنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا اچھا درویش